بس اسکندر ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ موجودہ علماء حکماء سے پوچھا، تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ درازی عمر کس چیز کا سبب ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم صاحب نے اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی، اے جہاں پناہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصیت نامے میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات اور ظلمات کوہ کاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور مکھن سے نرم، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اسے پیے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ اس چشمہ آب حیات کا پانی پینا چاہیے، اور علماء سے بھی اسکندر ذوالقرنین نے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ اس کوہ کاف کے ظلمات پر چلو۔ انہوں نے کہا، آپ جائیں، اور ہم تو یہاں کے کتب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں، اسی لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا، تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم لوگ یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چالاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ گھوڑی کہ جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، تو وہ نہایت چست و چالاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لیں۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا اور ان سے کہا، جب ہم اس کوہ کاف کے ظلمات پر جا پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو نہ پائے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت حکماء نے کہا، جب ایسی کوئی نوبت آئے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ پھر ایک اور شب چراغ خزانہ عامرہ سے نکال کر حضرت خضر کے حوالے کیا، اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک دانہ عقل مند کے سپرد کیا، اور 12 برس کے وعدے پر رخصت ہو کر اور کھانا پینے کا توشہ سر انجام لے کر ظلمات کوہ کاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے، اور راہ بھول کر 1 برس تک مسلسل گھومتے رہے، اور حضرت خضر بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گہرے شب و چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چشمہ آب حیات کا ان کو ملا۔ پھر حضرت خضر نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ بس اسی وجہ سے حضرت خضر کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے مراجعات کر کے دوسری تاریکی میں آ پڑے۔ پھر اس گوہر شب و چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا، اس کی وجہ سے سب اجالا ہو گیا، اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھاؤں۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے ایک بڑا خانہ نظر آیا، 4 دیواروں اس کی ہوا پر معلق ہیں، اور اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا، اس ظلمات میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا، میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر ایک مرغ جو ان کا شاہ تھا وہ حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لہو و لعب و عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بلا خانہ تمام کا تمام جواہرات بن گیا۔ پھر کہا، اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ چنگ و رباب اور باراتیت و تنبورہ بجے۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالا خانہ سونے یاقوت کا بن گیا۔ پھر تو دیکھ کر بہت حیران رہ گئے۔ اس مرغ نے پھر حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہا، اے مرد مجاہد، تو مت خوف کر، یہ کارخانہ ابلیس لعین کا ہے۔ پھر اس مرغ نے کہا، اب فساد ظاہر ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا، ہاں وہ باقی ہے۔ پھر پوچھا، خلق اللہ میں ہنوز و دیانت بجا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت اسکندر نے کہا، بجا ہے۔ پھر وہ مرغ اس جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس مرغ نے کہا، تم اس بلا خانے پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیز ہے۔ تب ذوالقرنین نے وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا اپنے منہ میں سوڑ لیے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ
حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ ذوالقرنین، تم اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑے ہو؟ کیا وہ تجھ کو بس نہ تھا